بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے چند مجرب نسخے بد نظری کے متعلق۔ نمبر 5، دیدار الہی سے محرومی کا تصور کر لو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ بعض کو ایک مرتبہ ہوگا، بعض کو ہر سال ہوگا، بعض کو ہر مہینہ ہوگا، کسی کو ہر جمعے کے دن ہوگا اور بعض لوگوں کو ہر روز ہوگا۔ ایسے میں وہ آدمی جو دنیا میں نابینا پیدا ہوا ہو اور اس نے نیکوکاری اور پرہیزگاری اور صبر اور شکر والی زندگی گزاری، اس کو یہ سعادت نصیب ہوگی کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے دیدار میں محو رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ دیدار کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں کسی غیر کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھا، اب یہ جب چاہے میرے چہرے انور کا دیدار کرتا رہے گا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی دنیا میں اللہ کی رضا کی خاطر غیر محرم سے اپنی نظروں کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں ہر نظر کے بدلے ایک مرتبہ اسے اپنے چہرے انور کا دیدار عطا فرمائیں گے۔ سالک کو چاہیے کہ وہ اس مضمون کا مراقبہ کرے اور اپنے دل کو سمجھائے کہ میں چند لمحوں کی بد نظری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم کیوں ہو جاؤں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جنت میں عمل کا اجر اسی کی جنس سے ہوگا، لہذا جو آدمی غیر محرم کے چہرے سے آنکھ ہٹائے گا اسے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی سعادت نصیب ہوگی۔ سالک کو چاہیے کہ غیر محرم سے نظریں ہٹائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا حقدار بن جائے۔ نمبر 6، اپنی ماں بیٹی کا تصور کرو۔ انسان کا نفس غیر محرم کی طرف للچائی نظروں سے دیکھنا چاہے تو فوراً دل میں ماں یا بیٹی کا تصور کرے اور اس کے متعلق سوچنا شروع کر دے۔ یہ اتنے مقدس رشتے ہیں کہ نفسانیت کے تقاضے اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جس طرح پانی ڈالنے سے آگ کے شعلے بجھ جاتے ہیں، مگر یہ عمل باحیا اور باشرہ لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ نمبر 7،
آنکھوں میں سلائی بھرنے کا تصور کریں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بد نظری کرنے والا جہنم میں پہنچے گا تو فرشتے اس کی آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالیں گے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ لوہے کی سلاخیں گرم کر کے اس کی آنکھوں میں کھونپ دیں گے۔ جب سالک کا نفس بد نظری پر اکسائے تو سالک اپنے ذہن میں تصور کرے کہ وقتی لذت کی خاطر میری آنکھوں میں گرم سلائیاں بھری جائیں گی تو کیا حال ہوگا۔ چند دن متواتر تصور کرنے سے نفس کی خباثت ختم ہو جائے گی۔ نمبر 8، اصول کی بات، جن لوگوں کو بد نظری کی پرانی عادت ہوتی ہے اور ابتدائی نسخوں سے ان کے نفس کی ہٹ دھرمی دور نہیں ہوتی، انہیں چاہیے کہ اپنے نفس کو سمجھائیں کہ اللہ رب العزت کے یہاں ایک اصول ہے، جو آدمی کچھ گناہ کا ارتکاب شروع کرے، اول تو رب کریم اس کے ساتھ حلم اور بردباری کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اگر بندہ پیچھے نہ ہٹے تو کچھ عرصہ ستاری کا معاملہ فرماتے ہیں، اگر پھر بھی آگے بڑھتا جائے تو سزا کا ارادہ فرماتے ہیں، اور جس بد نصیب کے لیے سزا کا ارادہ کر لیں پھر اس کو تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں، گھر بیٹھے بٹھائے ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں، دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ لہذا میں بہت عرصے سے بد نظری والے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوں، ابھی تک اللہ تعالیٰ ستاری کا معاملہ فرما رہے ہیں، اگر سزا کا ارادہ کر لیا تو میں دین اور دنیا میں برباد ہو جاؤں گا، کہیں کا نہ رہوں گا۔ ارشاد باری تعالی ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اس آیت کا تصور کرنے سے بد نظری کی عادت سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ نمبر 9، اپنے نفس سے مناظرہ۔ جب انسان کا نفس بد نظری کی کوشش کرے تو اپنے نفس سے یوں مناظرہ کرنا چاہیے، اے نفس تیرا نام اتنا بلند مگر تیری حرکتیں اتنی بیکار ہیں، تو مخلوق کی نظر میں اللہ کا دوست ہے مگر اللہ کے دشمنوں والے کام کر رہا ہے، تو ظاہر میں مومن ہے باطن میں فاسق ہے، تو اوپر سے لا الہ الا اللہ والا ہے اندر سے کالی بلا ہے، تو ظاہر میں اللہ کا بندہ ہے تنہائی میں شیطان کا پجاری ہے، تیری زبان اللہ کی طلبگار ہے، تیری آنکھ کو غیر محرم سے پیار ہے، تو مخلوق کی نظر میں صوفی ہے مگر خالق کی نظر میں قابل معافی ہے، تیرے ظاہر پہ سنت سجی ہوئی ہے، تیرے باطن میں شہوت بھری ہوئی ہے، مخلوق کی نظر سے تیری حرکتیں پوشیدہ ہیں مگر خالق حقیقی نظر میں آشکارا ہیں، تو ظاہر میں جنت کا طالب ہے مگر در حقیقت جہنم کا خریدار ہے، بہتر یہی ہے کہ خسارے کی تجارت سے باز آ جا اور نقصان کے سودے سے پیچھے ہٹ جا، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، شاید یہ تیری مہلت کا آخری دن ہو، بعد میں حسرت اور افسوس کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ چند مرتبہ نفس کے ساتھ اس طرح مناظرہ کرنے سے بد نظری میں خاطر خواہ کمی آ جائے گی۔ نمبر 10، مراقبہ معیت۔ جب انسان کا نفس بد نظری سے باز نہ آئے تو سالک معیت الہی کا استحضار پیدا کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد چند لمحے اپنے دل میں آیت کریمہ کا مضمون سوچے، ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہیں تم جہاں کہیں بھی ہو۔ پھر اپنے نفس کو سمجھائے کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ کی نظر سے کہیں بھی اوجھل نہیں ہو سکتے، جب تم غیر محرم کو دیکھ رہے ہوتے ہو پروردگار تمہارے طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بردباری ہے کہ تمہاری پکڑ نہیں فرما رہے ہیں، اگر یہی کچھ کرتے رہے تو بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ یہ نظر کے تیر تمہیں
روحانی موت ملنے کا سبب بنیں گے۔ عدل کا بدلہ ہو کے رہتا ہے۔ تم غیر عورت کو للچائی نظروں سے دیکھتے ہو، کوئی تمہاری عورتوں کو ایسی ہی نظروں سے دیکھے گا۔ اے نفس، یہ بات اچھی طرح جان لے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ انشاءاللہ اس مراقبے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوگی اور بد نظری سے توبہ کی توفیق نصیب ہوگی۔ بعض نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ نفس میں غیر محرم کی طرف دیکھنے کا خیال اور تقاضا ہی پیدا نہ ہو، اس کے حاصل نہ ہونے پر بہت پریشان ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذکر اور مراقبے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھیں، یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے۔ اگر نفس میں بد نظری کی خواہش ہی نہ رہے تو اس سے بچنا کون سی بہادری ہے؟ اندھا کہے کہ میں غیر محرم کو دیکھتا نہیں تو یہ کون سی فخر کی چیز ہے؟ مزہ تو یہ ہے کہ بھرپور شہوت کے باوجود گناہ سے بچ جائے۔ دل میں ندامت اور شرمندگی کا پیدا ہونا اور غیر محرم کی طرف نظر اٹھانے سے بچ جانا، یہی بہت بڑا جہاد ہے۔ یہ سب کچھ زندگی بھر کرنا پڑتا ہے اور اپنی کوتاہیوں پر رونا دھونا پڑتا ہے۔ جب اس حال میں مریں گے تو قبر میں پرسکون نیند آئے گی۔ شاید فرشتے منکر نکیر آپس میں یوں گفتگو کریں، سرہانے میر کے آہستہ بولو، سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی تک روتے روتے سو گیا ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہے، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔